بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں نا جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے وہ ان کے قابو سے باہر چلے گئے، کیونکہ جس طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا جا رہا ہے ترکیب و ترکیب ایک ایک چیپٹر کر کے، وہ جو رسپانس ہے نا وہ بڑا ہی کنونسنگ ہے۔ لگتا ہے کچھ آنے والے دنوں میں ایک اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آئے گی، کیونکہ جو سوال ریز کیے گئے، کیونکہ اس کا جو سیاسی اسپیکٹ تھا نا وہ بڑا ہی تکلیف دہ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لیا گیا تھا، لیکن وہ پورے کا پورا اسپیکٹ تھا ہی پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب اور ان کی دور حکومت کے حوالے سے تمام چیزیں تھیں۔ تو اس کا کچھ جواب آیا ہے۔ تیل کی اسمگلنگ کا پوچھ لیا جی پاکستان تحریک انصاف نے کہ بارڈر سے تیل کی اسمگلنگ کیسے ہوتی ہے، اب ہم سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کا بھی جواب دے دیا افغانستان کے حوالے سے، ریلیشنز کے حوالے سے اور طالبان کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے مزید بڑا کلیئر آیا ہے۔ 26 نومبر کا بھی جواب آ گیا ہے۔ گولی کون سی کوالٹی کی تھی، کون سا اسلحہ استعمال ہوا، کون سی بلڈنگ استعمال ہوئی 26 نومبر کو، اس تک کا نام انہوں نے لے لیا ہے۔ جی ہاں، اس حد تک بات ہے۔ اور وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے سجیشن دی تھی نا کہ 3 بڑے مل جائیں تو 70 سال والا گیپ جو ہے نا وہ 70 دنوں کے اندر ختم ہو جائے، اگر مذاکراتی میں ان 3 ناموں کو شامل کر دیا جائے، نواز شریف، عمران خان اور آصف علی زرداری، اس کا بھی بڑا زبردست اور ایکسیلنٹ جواب آیا پاکستان تحریک انصاف سے متعلق۔ اس کی بھی تفصیل میں نے آپ کو یہ چھٹی کے دن اس پر آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے پتہ نہیں جیو کو کیا ہوا ہے، یک کے بعد دیگرے ایک ہفتے میں ان کی 3 خبریں باؤنس بیک ہوئی ہے، اور تینوں کی تینوں خبریں یا تو پی ٹی آئی ریلیٹڈ تھیں یا پی ٹی آئی کی مخالفت میں تھی۔ اس کا خمیازہ بھگتا ہے، نہ صرف اس ادارے نے بھگتا ہے، کریڈیبلٹی کیا رہے گی وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، پاکستان نے اس کا خمیازہ بھگتا ہے، اور بہت سیریس چیزیں اس کی نظر میں ہوئی ہیں۔ کل رات کو کیا کیا انہوں نے، وہ جو سینئر ترین جج تھے سپریم کورٹ کے، جسٹس اعجاز الاحسن، جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا قاضی فائزہ صاحب کے بعد، یعنی منصور علی شاہ صاحب سے بھی سینئر تھے، لیکن ان کے اوپر اتنا دباؤ اور پریشر ڈالا گیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا کون کون سی چیزیں، جس کی بنا پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سے متعلق جیو نے خبر چلائی، اس کے ٹکٹ میرے سامنے بھی آئے، اس پہ لکھا گیا کہ جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الاحسن صاحب انتقال کر چکے ہیں، اور نہ صرف انتقال کر چکے ہیں بلکہ ان کا قبرستان H11 میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی، یہاں تک بتا دیں۔ اچھی خاصی پریشانی لگی، ہم نے بھی کچھ دوست صحافیوں کو فون کیا، انہوں نے تمام نے کہا کہ یہ خبر غلط ہے، وہ تو لاہور میں موجود ہیں۔ تو صحافی بشارت راجہ صاحب، ہم اکثر اسکرین بھی شیئر کرتے ہیں، تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ میری جسٹس اعجاز الاحسن سے بھی بات ہوئی ہے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ مر تو نہیں گئے؟ تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس بھی وہی اسکرین شاٹ جیو کے آئے ہیں، بس جیو والے خوش رہیں۔ مطلب رچرڈ گرنیل والی خبر تو سمجھ میں آئی، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، جب جواب آیا تو اس کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، لیکن اس کا پارا تو ایک بار ہائی کر دیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ کس طرح امریکن ایڈ لیتے ہیں جیو والے، پھر انہوں نے تمام چیزیں، اور اس کا ایسا رسپانس یہاں تک پہنچا کہ آخری جو ٹویٹ تھا اس میں IMF تک کو کوشچن مارک ڈال دیا، پاکستان کے سفارت خانے تک سے جواب طلب، پاکستانی جو امریکہ میں سفارت خانہ ہے اس تک سے جواب طلب کیا گیا۔ یہی نہیں، ورلڈ بینک اور US ایڈ سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں انہوں نے تو اپنے آفیشلز کو بھی رگڑ دیا تھا، یعنی اس حد تک وہ بات اسے ایک ٹویٹ کی وجہ سے بات گئی، اس ایک خبر کی وجہ سے بات گئی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری خبر رچرڈ گرنیل کے بعد انہوں نے چلائی، کل پرسوں چلائی تھی، کہ عمران خان صاحب نے حکومت کی معاشی پالیسیوں پر بڑا واہ واہ کا ہے، بڑی حمایت کر دی ہے۔ تو اس کا عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی، عمران خان صاحب کی پوری اسٹیٹمنٹ پہ ایسی نہیں جو وکلاء انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی، لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ خبر چلائی کسی ڈار نام کے صحافی کے ذریعے، لیکن بہرحال وہ خبر بھی باؤنس بیک ہو گئی۔ اب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے مرنے کی خبر، پتہ نہیں یہ خبر کیوں چلاتے ہیں، یہ کس کے کہنے پہ چلاتے ہیں، کون چلواتا ہے، چلوانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال یہ کے بعد دیگرے 3 خبریں، یہ سوشل میڈیا کی کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی پر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سینیٹر مشتاق صاحب، ان کی کل خبر چلتی رہی کہ شاید وہ PTI کے اندر شامل ہو گئے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں کنفرم نہیں ہے، ان باتوں پہ یقین نہ کریں، انہوں نے بتا بھی دیا کہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کل ایک پروگرام میں تھے، اور اس پروگرام میں انہوں نے نا وہ بھی وٹنس بن کے آئے ہیں، DGISPRE کے جواب ہو رہے ہیں نا کہ جی عمران خان صاحب کی پالیسی کی بدولت پاکستان میں یہ خون کی ہولی اور یہ سب چیزیں بنی ہیں، خون سے قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے کہا DGISPR کو رسپونڈ دے کے انہوں نے خبر یہ دی کہ TPP سے مذاکرات کا فیصلہ سیاسی حکومت کا تو تھا ہی نہیں، انہوں نے کہا یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا تھا، جس اجلاس میں مذاکرات کے فیصلے ہوئے میں اس اجلاس میں موجود تھا،
جنرل باجوہ اور جنرل فیض ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا فیصلہ کر چکے تھے، ہمیں تو صرف آگاہ کیا تھا۔ اچھا، اس بات کا رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں جس جگہ پہ جو آپ کے فیصلے تھے اس اجلاس میں عمران خان صاحب موجود ہی نہیں تھے جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض یہ فیصلہ کر چکے تھے۔ یہ خود رانا ثناء اللہ صاحب نے کل تسلیم کیا۔ اچھا، اور سنیں، ایک اور سوال کیا انہیں کہ موجودہ حکومت یعنی پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بتایا۔ انہوں نے کہا نہیں، اصل مذاکرات اڈیالہ اور راولپنڈی کے درمیان ہوں گے۔ اڈیالہ سے مراد عمران خان، راولپنڈی سے مراد جی ایچ کیو یا فوج کے درمیان ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہی کہہ رہے ہیں۔ انہیں کہا اصل مذاکرات اڈیالہ اور راولپنڈی کے درمیان ہوں گے، اور مذاکرات اگر نہیں ہو رہے یعنی ہو رہے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہو رہے، انہیں کہا اگر نہیں ہو رہے تو یہ ہونے چاہیے، اور یہ جو مذاکرات ابھی ہو رہی ہیں 10 اور 7 کی جو ٹیم کے متعلق، انہوں نے کہا یہ بے اختیار ہیں، یہ کسی نتیجے میں نہیں پہنچیں گے۔ وہی والی بات جو میری خبر ہے کہ اصل مذاکرات جو ہو رہے ہیں وہ بیک اینڈ پہ ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھنا ہے محسن نقوی اور علی مین گنڈا پور صاحب کی طرف، وہ جدھر جدھر موو کر رہے ہیں ادھر ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ راہوں سے کانٹے چال رہے ہیں۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو پریس کانفرنس ہے اس نے تو سارے کے سارے ماحول کو بھی برباد کر دیا۔ یار یہ مذاکرات کبھی ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ تو ایک فریق ہے پورا اسٹیبلشمنٹ، اس اسٹیبلشمنٹ کے ہی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی کندھوں پہ تو حکومت سوار ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے ہی کہنے پہ تو مذاکرات ہو رہے تھے۔ تو اسٹیبلشمنٹ تو 9 مئی اور پولیٹیکل سچویشن اور افغانستان سے متعلق پالیسیز اور دہشت گردی، ان تمام چیزوں پہ ایون انہوں نے کے پی کے کی حکومت کو گائیڈ کرنا شروع کر دیا، جو اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس میں تھا، تو ایسا لگا کہ نہیں ہے۔ تو پھر میں نے آپ کو کل یہ کہا تھا جب یہ پریس کانفرنس آئی تھی، میں نے کہا تھا ہر چیز ضروری نہیں ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو پتا ہو، بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتا، یہ بھی ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ انہیں پتا ہو، نہیں تو وہ خبریں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں دیتے وہ منیب فاروق کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ خبریں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں دیتے وہ سہیل بڑائچ صاحب کیسے دیتے ہیں؟ وہ خبریں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں دیتے وہ نجم سیٹھی صاحب کیسے دیتے ہیں؟ وہ خبریں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں دیتے وہ فیصل واڈا صاحب کیسے دیتے ہیں؟ سمجھے نا؟ ان کا حلقہ باب کچھ اور ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا حلقہ باب کچھ اور ہے، بس میں یار اس سے زیادہ کیا بولوں آپ کو۔ تو بہرحال انہوں نے اس کا رسپونڈ کیا کہ بھائی اصل تو چیز مذاکرات وہی ہوں گے جو پنڈی کے درمیان ہوں گے اور اڈیالہ کے درمیان ہوں گے۔ مزید انہوں نے کہا ایک اور چیز، انہوں نے کہا مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مذاکرات اگر ایسی بات ہے تو جب بھی ہوں گے وہ ہوں گے، اور مذاکرات تبھی نتیجہ خیز ہوں گے جب یہ لوگ آپس میں بات کریں گے۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے خواجہ آصف صاحب کے والد صاحب خواجہ رفیق صاحب کی برسی کے موقع پر خطاب میں نے ایک بڑی زبردست بات کی، بڑی دل کو لگی بھی، اور حقیقت پسندی سے تھوڑی دور تھی، یہ ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے وہ بات کی تھی، اور انہوں نے کہا 70 سال کے معاملہ 70 دن میں کور ہو سکتے ہیں اگر مذاکرات میں 3 بندوں کے نام دے دیے جائیں، آصف علی زرداری، نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب، ان کے نام دے دیے جائیں۔ اس پر پی ٹی آئی کے طرف سے بڑا رد عمل آیا، اور مذاکراتی کمیٹی میں 3 بڑوں کے ناموں کے حوالے سے علی محمد خان صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم تو ہر وقت تیار ہیں، عمران خان صاحب کی ذات بھی تیار ہے مذاکرات کے لیے، مگر ریاست نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب مذاکراتی کمیٹی میں شامل کیا جائے، آپ چاہیں تو پوچھ لیں ان سے، یہاں تک انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا اگر عمران خان پر مذاکرات پر نہیں مانتے تو شاہ محمود قریشی کا نام ہے، ان سے مذاکرات کریں، وہ عمران خان کی صحیح لائنز پر ہیں، صحیح ترجمانی کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب سے مخلص ہیں، اگر مخلص نہ ہوتے تو اتنا سا جیل میں نہ کاٹتے۔ اور پھر فواد چودھری، میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا تو فواد چودھری صاحب نے میرے ٹویٹ پر جواب دیا، انہوں نے کہا بالکل میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ علی محمد خان صاحب کی سجیشنز بالکل صحیح ہیں، مذاکرات کا وزن تب بڑھے گا جب شاہ محمود قریشی اس میں بیٹھیں گے۔ جی ہاں، ان کو گولڈ لقبہ سے بلائیں اور مذاکرات میں بٹھائیں، حقیقی اپروچ تو یہی ہے۔ بہرحال معجزہ نکالنا تو کوئی نکالنا جا بھی سکتا ہے، ان مذاکرات جو سامنے والے مذاکرات ہیں ان سے اصل معجزہ تو پیچھے والے مذاکرات میں ہونا ہے۔ ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں نے بتایا کہ ان کے کنٹرول سے باہر چلی گئی ہے، کیونکہ اس کا سیاسی پہلو مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی تھا، ان کے اوپر پوری چارج شیٹ تھی۔ شیخ وقاص اکرم صاحب سب سے پہلے بولے نا، انہوں نے کہا آپ کہتے کہ بات نہیں کرتے، آپ کے ساتھ تنقید کیوں ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کا ذکر آپ کرتے ہوں اپنی پریس کانفرنسز میں، تو اس کے جو فالوورز ہیں پھر وہ رسپونڈ بھی اپنے حساب سے دیں گے، ہر ایک کا جواب دینے کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، تو وہ حق بھی رکھتا ہے۔ ہاں، عمر ایوب صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کہا سر یہ بڑی زبردست بات ہے، میں نے کہا پوائنٹ ٹو پوائنٹ چل رہا ہے۔ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی تھی غیر قانونی اسمگلنگ وغیرہ کی، اتنا بڑا آسپیکٹ، اتنا بڑا حجم ہے اس اسمگلنگ کا، انہوں نے کہا یہ بتائیں 550 ارب روپے کی ایرانی تیل کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، 550 ارب، یعنی 5 کھرب 50 ارب روپے کی تیل کی اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا وہ اسمگلنگ خچروں
یا ریڈیو پر نہیں ہوتی بلکہ ٹرکوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور وہاں جو چیکنگ ہوتی ہے نا بارڈر پہ ایران پاکستان کے، وہ کوئی پٹواری نہیں کر رہے ہوتے، بلوچستان کا کوئی پٹواری نہیں کر رہا ہوتا، وہ جو لوگ کرتے ہیں نا ان سے پوچھیں کہ غیر قانونی اسمگلنگ کیوں ہوئی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا ہی کوئی بندہ ہے ادھر جو یہ ساری اسمگلنگ کرتی ہیں، کوئی کسی کھچروں اور کھوتوں اور ریڑیوں کے اوپر نہیں ہو رہی. یہ ان کو پتہ، ان سے پوچھیں، بارڈر پہ آپ ہیں، بارڈر کی ذمہ داری آپ کی ہے. یعنی سیدھا انہوں نے یہ بات ان سے کی. اور ایک اور بڑی خطرناک بات کی، انہوں نے کہا محسن نقوی نے کہا تھا کہ 5 منٹ میں ڈی چوک خالی کلیئر کر دوں گا. کہتے ہیں ہاں ڈی چوک 5 منٹ میں کلیئر ہوا، امریکی اور برطانوی اسلحے سے کلیئر ہوا. انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے متعلق بتایا کہ اسٹیٹ لائف کی بلڈنگ سے فائرنگ کی گئی تھی 26 نومبر کو، اور گولی کی اسپیڈ بھی بتائی اور رینج بھی انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا میری گفتگو ٹی وی پہ نہیں چلائی جائے گی، اور واقعی ٹی وی پہ نہیں چلی ان کی گفتگو. اور انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے ہی طالبان سے مذاکرات کا کہا تھا، اور ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہے یہ کہا تھا. یہ فیصلہ پی ٹی آئی کا تھا ہی نہیں. اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فوج ریاست کا ذیلی ادارہ ہے، اور اس کا ذیلی ادارہ یہ فوجی عدالت ہے. مطلب ریاست کے ستون جس میں عدلیہ بھی شامل ہے، اور ریاست کا ذیلی ادارہ نہیں لے سکتا اس کی جگہ. یہ انہوں نے بولا. ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے، اپنی فوجی عدالتوں میں سزائیں جن کو سنائی گئی ان کے حوالے سے، ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے. اور شبلی فرض نے کہا مذاکرات ہوں گے تو ہمارے قیدیوں کی آزادی پر ہی ہوں گے. مگر یہ خبر عمران ریاض خان صاحب نے دی. میں نے کہا وہ میں آپ سے نہیں کہوں تو بری بات ہو جائے گی، تو میں نے کہا وہ خبر آپ کو دوں. وہ کہتے ہیں کہ رجیم چینج سے متعلق، وہ جو اپریل 2022 والا عمران خان صاحب کی جو حکومت کی تھی، رجیم چینج سے متعلق اسلام آباد میں جو امریکن ایمبیسی ہے نا، اس سے کچھ لیک ہو سکتا ہے، کوئی انفارمیشن آ سکتی ہے. ان کو کسی نے بتائی ہوگی بات، انفارمیشن آ سکتی ہے کہ کس نے ملاقاتیں کی تھی، کس نے پیسہ لیا اور کہاں خرچ ہوا. وہ کہتے نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہی راجہ ریاض وغیرہ کی، اور وہ جو ابھی جے یو آئی کی سیٹ پہ آئے ہیں نور عالم خان وغیرہ، اور یہ پھر پوری ٹیم جو ہے یہ ملاقاتیں کی انہوں نے امریکن ایمبیسی میں رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے، پیسے ڈالر شالر یہ سب باتیں ہوئی. اس وقت کسی نے کہا بھی تھا کہ میرے ڈالر مجھے نہیں ملے. ہاں جی، کوئی ایسی بات بولی بھی تھی. ہاں یہ بات کسی نے بولی بھی تھی. تو عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ امریکی میں سے کچھ لیک ہو سکتا ہے. کس نے ملاقاتیں کی اس وقت، کس نے پیسہ لیا اس وقت، کیا خرچ ہوا، آڈٹ بھی ہونے جا رہا ہے. اس لیے اب سب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا نہیں، ہم سے کروایا گیا ہے. یار یہ ہو جائے تو کمال ہی ہو جائے، مزہ آ جائے. لیٹس سی، اس کا انتظار کرتے ہیں، نہیں تو عمران ریاض سے پوچھیں گے بھی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.